بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے بارے میں تفصیلی مسائل تو علماء دین سے پوچھنا چاہیے، مفتیان کرام سے پوچھنا چاہیے، لیکن کچھ وراثت کے متعلق وہ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے، ہر مسلمان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت کوئی وصیت غلط کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت ایسے وراثت کے بارے میں وصیت کریں گے کہ اپنے رشتہ دار وہ وراثت سے معلوم ہو جائیں۔ مثال کے طور پر اپنی طرف سے کہہ دیں گے کہ میں نے فلاں آدمی کا اتنا قرضہ دینا ہے، حالانکہ اس کا قرضہ نہیں دینا، یا فلاں چیز میں نے فلاں آدمی کو دے دی تھی، حالانکہ دی نہیں ہوتی زندگی میں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دوسرے آدمی کے پاس چلی جائے، میرے رشتہ داروں کو نہ ملے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بندے کو جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے کہ موت کے وقت انسان وراثت کے حوالے سے غلط وصیت کر جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایسے ہی حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ وراثت کسی کا حق بنتا ہو وہ نہ دے، خود دبا لے، خود وہ لے لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو وراثت کی تقسیم ہے نا جی، تو اس کو یہ دین کا اعلیٰ علم کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو وراثت ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھ کے شریعت کے مطابق اس کو تقسیم کرے، تاکہ کسی کا حصہ وہ دبانے والا نہ بنے۔ تو اچھا، جو مسائل ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وراثت کا تعلق موت کے ساتھ ہے۔ زندگی میں کسی آدمی کا مال اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، وراثت کا تعلق موت کے ساتھ، یعنی آدمی فوت ہوگا تو اس کی مال کے اوپر وراثت کے حکامات آئیں گے۔ جب تک آدمی زندہ ہے اس کو اپنے مال کے بارے میں مکمل شریعت نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ کسی نیکی کے کام میں لگا دے، کسی کو ہدیہ تحفہ دے دے، کسی کو اس کا مالک بنا دے۔ یہ شریعت نے ہر انسان کو اپنے مال کے بارے میں اختیار دیا ہوا ہے۔ زندگی میں کسی کے مال میں وراثت کے حکامات جاری نہیں ہوتے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اس لیے جو لوگ، جو بچے یا بچیاں اپنے والدین کو یہ کہتے ہیں کہ ساڈا حصہ دیو، ساڈا حصہ دیو، وہ جاہل ہوتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حصہ ملنا ہے وفات کے بعد۔ ابھی تو آپ کے والدین زندہ ہیں، آپ کا وراثت میں کوئی حق ہی نہیں ہے ابھی جب تک وہ حیات اور زندہ ہیں۔ تو یہ جو بعض بچے اور بچیاں کہتے ہیں اپنے والدین کو جی اسی اپنا حصہ لینے ہیں، پھر لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں والدین کو، تو اصل میں وہ جاہل ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ وراثت موت کے بعد جاری ہوتی ہے، زندگی میں وراثت نہیں ہوتی۔ ہاں، زندگی میں شریعت نے یہ چیز ہمیں بتائی ہے کہ اگر ایک انسان اپنے بچوں کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اپنے والد یا والدہ کی طرف سے ہدیہ تحفہ سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس میں برابری کرے۔ کیا کرے؟ برابری کرے۔ حدیثوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، تو ایک بیوی نے کہا جی فلاں جو باغ ہے نا تو وہ میرے بیٹے کو دو، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں حضور پاک علیہ السلام سے پوچھتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی یہ کہتی ہے کہ میں فلاں باغ اپنے اس بیٹے کو دے دوں اور اس پر آپ کو گواہ بنا دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی ایک ایک باغ دے دیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، صرف اسی بیٹے کو میری ایک بیوی کہہ رہی ہے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ظلم ہے، اور ظلم پر نبی گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے اور ظلم پر نبی گواہ نہیں بنتا۔ یہ پہلے بھی مسئلہ تفصیلاً میں نے حضرات کی خدمت میں بتایا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو جو چیز دیتے ہیں نا اس میں برابری کریں۔ تو اس سے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جہیز کا تو اسلام میں تصور نہیں ہے، لیکن جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو نوازتے ہیں، اپنے بیٹوں کو مختلف چیزیں دیتے ہیں جی زندگی میں، وہ ہدیہ تحفہ ہوتی ہیں، تو ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی دیں۔ نہیں سمجھ آئے؟ ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی دیں نا۔ اگر بیٹے کو آپ نے 20,000 کی چیزیں دے کر دی ہے تو بیٹی کو بھی 20,000 روپیہ دے دیں، وہ اپنا سنبھال کے رکھ لیں، جب جوان ہوگی تو اس کے پاس اپنا مال کافی جمع ہو جائے گا، آپ کو چیز دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تو عام طور پر بیٹوں کو نوازا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو محروم کیا جاتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو پھر کسی بچی کو ترجیح بھی دی جا سکتی ہے۔ مثلا خدا نہ خاصا کوئی بچہ معذور ہے تو اب وہ کما نہیں سکتے تو ان کو آپ ترجیح دے سکتے ہیں، کوئی چیز ان کو
باقی بچوں کی بنسبت زیادہ دے سکتے ہیں. یا مثال کے طور پر باقی بچے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار ہے یا کماتے ہیں، اور ایک بچہ تعلیم کے اندر لگا ہوا ہے، خواہ وہ اسکول کی تعلیم ہے یا دنیا دین کی تعلیم ہے، اور وہ بیچارہ کما نہیں سکتا، تو یہ بھی عذر ہے، مجبوری ہے، اس کو بھی آپ ترجیح دے سکتے ہیں. تو ترجیح کی اگر کوئی وجہ ہو تو اس معقول وجہ کی وجہ سے ترجیح دی جا سکتی ہے، ورنہ سارے بچوں میں برابری ضروری ہے. یہ بات آپ کو سمجھا دی کہ نہیں آئی؟ سارے بولیں، سب کو سمجھا دی؟ اچھا جی. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ وراثت کا تعلق یہ موت کے ساتھ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنا مال جہاں بھی لگانا چاہے شریعت اس کو منع نہیں کرتی، نیکی میں، اچھے کام میں، صدقہ جاریہ میں، ٹھیک ہے، یا کسی کو ہدیہ تحفہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے پاس اپنی کافی مال جمع ہے، تو آپ سارا اپنی زندگی میں نہ لگائیں، لیکن بلکہ کچھ بچوں کے لیے بھی اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں آپ کے بعد. یہ واقعہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سارا مال نیکی کے راستے میں لگانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے پھر انہیں منع فرمایا. حضور نے فرمایا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ تیسرا حصہ لگا لو یا چوتھا حصہ لگا لو یا نصف لگا لو، اور کچھ نہ کچھ مال اپنے پیچھے بھی چھوڑ کر جاؤ، تاکہ تمہارے بچے بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں. تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف شریعت ہے. جب آپ نے مال کمایا، پیسہ کمایا، اپنی جائیداد بنائی، تو اس کو اس نیت کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیں کہ اللہ پاک نے میرے ذمے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ لگایا ہے، تو چلو میرے بعد ان کے لیے آسانی ہو جائے، اور یہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں، اور یہ بھی زندگی اچھی گزار لیں. تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، یہ بھی ثواب دیتا رہتا ہے، لیکن نیت بس بدلنی پڑتی ہے. یہ بات آپ کو سمجھائیے کہ نہیں؟ سارے بولیں بس نیت صحیح کر لیں تو یہ بھی ثواب ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس میں اتنا زیادہ آگے چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کے لیے تو کچھ دیتے ہی نہیں ہیں، بس اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوتوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی چھوڑیں، لیکن اپنے لیے بھی آپ جو اپنے مال کمائے اس کو اپنے ہاتھوں سے دنیا میں دے کر جائیں. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان زندہ ہو، صحت مند ہو، جب اسے اپنے مال کی ضرورت ہو، اپنے ہاتھ سے وہ مال دے کر جائے. بعد میں بچے پتہ نہیں دیں گے یا نہیں دیں گے، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا جی، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ پیچھے بچے ہمیں سارے ثواب کریں گے، نہیں کریں گے. لیکن انسان زندگی میں اپنا مال کو اپنے ہاتھوں سے دے کر جائے. اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا، تو جو کچھ توجہ سے بات سمجھیے، یہ بنیادی باتیں جو آپ میں سے ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے. وراثت کا جو یہ حکم ہے نا، یہ اختیاری نہیں ہے بلکہ یہ لازمی ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ چاہے یا نہ چاہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کو حصہ ملے یا نہ ملے، اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. ایٹومیٹک جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے مال کے اندر دوسروں کا حصہ شامل ہو جاتا ہے. نہیں سمجھائے؟ اس لیے لوگ نہیں نا اپنی بہنوں کو حصہ دیتے، یا بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی ہم نے شادیاں کر دی، ان کو ہم نے جہیز دے دیا تو وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. یہ میں مسئلہ آپ کو بتانے لگا، ذرا توجہ سے سننا. یہ لازمی حق ہے، اللہ کا حق ہے. اس میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا کہ بندہ فوت ہونے والا چاہے کہ میرے فلاں رشتہ دار کو زیادہ ملے، فلاں کو کم ملے. اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جو شریعت نے حصے بیان کر دی ہیں اسی کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی. ماں کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا ملے گا، بات سمجھا رہی ہے، باقی رشتہ داروں کو کتنا ملے گا. یہ لازمی حق اللہ نے جو بیان کر دیے ہیں اسی کے مطابق یہ وراثت چلے گی. اس میں کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں. بہنیں کہتی ہیں جی ہم نے نہیں لینا، وہ کہتی ہیں پھر بھی ان کو دینا ہے. نہیں سمجھے؟ اگر بہنیں کہتی ہیں نا والد کی وفات کے بعد کہ ہم نے نہیں لینا، وہ بے شک کہتی بھی رہیں، لیکن کہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس پر قبضہ کریں. اگر زمین ہے تو ان کے نام لگوائیں، اگر مال پیسہ کوئی بھی چیز ہے ان کو دے دیں، یہ آپ کے. اس کے بعد جب وہ قبضہ کر لیں، ان کے نام ہو جائے، پھر اگر وہ بھائیوں کو دیتی ہیں، کسی مسجد میں دیتی ہیں، نیکی کے کام میں دیتی ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہے. لیکن پہلے ان کو مالک بنانا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں چونکہ بچیاں شرما شرمی کی وجہ سے نہیں رہتی کہ لوگ کہیں گے بہنیں بھائیوں سے حصہ لے رہی ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں ان کی، جہیز بھی ان کو دی ہے، تو دیکھو بھائیوں سے حصہ لے رہی ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو وہ شرما شرمی کی وجہ سے جو معافی ہوتی ہے شریعت کے ہم وہ قابل اعتبار نہیں ہوتی. امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ سارے بولیں اچھا. تو یہ مسئلہ لازمی ہے، اختیاری نہیں ہے. بعض لوگ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو آپ کر دیتے ہیں. کوئی بچہ نافرمان ہے، کہیں گے کہ میں نے اس کو بے دخل کر دیا، آپ کر دیا، ٹھیک ہے. تو شریعت کے اندر اس سے بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اگر کوئی بچہ نافرمان ہو اس کو والد یا والدہ آنکھ بھی کر دینا، لیکن جب وہ فوت ہوں گے تو ان کی وفات کے بعد وراثت میں اس بچے کو باقی بچوں کے برابر حصہ ملے گا. ایک بچہ تہجد گزار ہے، ایک نافرمان ہے، وراثت میں دونوں کا حصہ برابر ہے. بات سمجھا رہی ہے؟
اس میں بھی شریعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آگ کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک عورت ایک مرد کے نکاح میں تھی اور اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کا حامل فوت ہو گیا۔ اب اس نے عدت گزاری 4 مہینے 10 دن، حاملہ تھی تو بچہ پیدا ہوا، پھر آگے اس نے نکاح کر لیا۔ تو لوگ اب سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ اس نے آگے نکاح کر لیا لہٰذا اس کو اپنے پہلے خامند کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بہت بڑی، یاد رکھو، ظلم ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس عورت کو اس میں حصہ ملے گا، کیونکہ جب وہ فوت ہوا تو عورت اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی ہے، اور آگے عدت گزار کے اس نے نکاح کیا ہے نا، تو یہ تو شریعت نے اسے حق دی ہے، لیکن وہ پہلے خامند کی وراثت سے محروم نہیں ہوگی، اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ بات سمجھا رہی ہے؟ ہاں، زندگی میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی، 1-2 دن دی، پھر عدت گزر گئی اور اس کا آپس میں رشتہ ختم ہو گیا، ابھی خامند زندہ تھا، تو اب اس کے بعد اگر خامند فوت ہوا تو پھر تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر عورت خامند کے نکاح میں تھی، خامند فوت ہو گیا، اس نے عدت گزار کے دوسری جگہ نکاح کیا، تو اب اس کو پہلے خامند کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ یہ مسئلہ سمجھا گیا آپ حضرات کو؟ ایک تو یہ ظلم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ جن بچیوں کا نکاح ہو جاتا ہے نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے، ہمارے والد نے اپنی بیٹیوں کو دے دیا تھا حصہ، مطلب انہیں جہیز دے دیا تھا، تو لہٰذا اب انہیں وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بات بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں ہمارے معاشرے میں نا، میں نے عرض کیا کہ ظلم در ظلم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہیز کا اسلام میں تصور نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ خامد کے ذمہ ہوتا ہے گھر کی ضروریات کو پورا کرے۔ دوسرے نمبر پر، دو بچیوں کی شادی سے پہلے عام بچوں کو جو چیزیں دی جاتی ہیں تو بچیوں کو اس کے برابر چیزیں نہیں دی جاتی تاکہ ان کے پاس اپنا مال خود جمع ہو جائے، تو لہذا شریعت اس کا کوئی جہیز کا اعتبار نہیں کرتی۔ ان بچیوں کو جو شادی شدہ ہوں، بے شک ان کے بچے ہوں، اپنے گھروں کے اندر ہوں، لیکن ان کو بھی وراثت میں سے شریعت کے قانون کے مطابق حصہ ملے گا۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھا گیا جی؟ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ کہ بعض لوگ وصیت کرتے ہیں، تو وصیت کی 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں وصیت کرے نا اپنی زندگی میں، اگر کوئی وصیت کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو وصیت اپنی زندگی میں صرف 1/3 میں کرے، جو کل اس کا مال ہے نا، تو یہ کہے کہ میرا تیسرے حصے میں میری یہ وصیت ہے، میری وصیت کو پورا کیا جائے، کل مال کی وصیت نہ کرے۔ اتنی بات آپ کو سمجھا گئی ہے؟ اگر بالفرض اس نے کل مال کی وصیت کر دی تو اس کی وفات کے بعد کل مال میں وصیت جاری نہیں ہوگی، صرف تیسرے حصے میں 1/3 میں، کل مال کا جو 1/3 ہے اس کے اندر اس کی وراثت جاری ہوگی۔ یہ بات آپ کو سمجھا گئی ہے؟ زندگی میں مالک بنا دے وہ الگ بات ہے، زندگی میں کسی جگہ مال دے جائے وہ الگ بات ہے، لیکن مال موجود ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میری وفات کے بعد میرا سارا مال مسجد کو دے دینا، میری وفات کے بعد میرا سارا مال مدرسے کو دے دینا، میرے وفات کے بعد میرا سارا مال فلاں کو دے دینا، تو یہ وصیت جاری نہیں ہوگی۔ ہاں، 1/3 میں صرف جاری ہوگی، جو 1/3 اس کا 30,000 روپیہ ہے تو 10,000 روپیہ وہ دے دیا جائے گا، باقی وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے اپنے رشتہ داروں میں سے کسی ایسے آدمی کے بارے میں وصیت نہ کرے جن کا حصہ وراثت کے اندر بن رہا ہے، ایسے ہی شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ مثلا اپنی بیٹی کا حصہ تو بنتا ہے، بیٹے کا حصہ بھی بنتا ہے، ماں زندہ ہو تو اس کا بھی بنتا ہے، باپ ہو تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے، تو ایسے رشتہ دار جن کا وراثت کے اندر حصہ بن رہا ہے ان کے بارے میں بھی وصیت نہ کرے، اگر کرے گا تو جاری نہیں ہوگی، نافذ نہیں ہوگی۔ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا کہ نہیں آ گیا؟ ہاں، ایسے آدمی کے بارے میں کر سکتا ہے کہ جس کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، ٹھیک ہے، یا کوئی اور آدمی اپنے رشتہ داروں کے علاوہ، تو وہ بھی تیسرے حصے کے اندر وصیت کر سکتا ہے۔ اور بڑی اہم مسئلہ آج کا وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا جو مال ہے اس میں سے 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین اس کے مال میں سے کی جائے، اگر کوئی اور رشتہ دار اپنی خوشی سے نہیں کرتا، درمیانے درجے کا کفن لے آئے، درمیانے درجے کا، نہ بہت زیادہ قیمتی ہو نہ بہت گھٹیا قسم کا ہو، اس کے علاوہ غسل دینے کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے غسل کا اہتمام کیا جائے، پھر قبر کھودنا اس کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ اس کے مال میں سے کیا جائے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ پہلے یہ کام کیا جائے، تجہیز و تکفین اس کے مال میں سے ہو۔ ہاں، اگر کوئی رشتہ دار کہتے ہیں کہ میں خرچہ دے دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں، یہ بات ہماری دیہاتوں میں برادریوں کے اندر باقاعدہ وہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں تو وہ سارے مل کر خرچہ کرتے ہیں، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورتحال نہ ہو تو پھر سب سے پہلے میت کے مال میں سے یہ کام کیا جائے۔ خدا نہ خواستہ بعض جگہوں میں، شہروں میں ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ قبر کے لیے جگہ جو ہوتی ہے خریدنی پڑتی ہے جی، تو اس کے مال میں سے قبر کی جگہ خریدی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا جائے کہ اس کے قرضے اتارے جائیں، جو لوگوں سے اس نے قرضے لیے ہوئے نا وہ قرضے اس کے مال میں سے دوسرے نمبر پر اتارے جائیں۔ پھر قرضوں کا مسئلہ ایک اور بھی پیش آتا ہے کہ بھئی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مال پورا ہوتا ہے قرضے اتر جاتے ہیں، بعض اوقات مال کم ہوتا ہے قرضے زیادہ ہوتے ہیں،
تو اگر ایک آدمی ہو تو اس کو وہ مال دے دیا جائے جو بھی اس کا موجود ہے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ اتنا مال اس نے چھوڑا ہے، آپ اس کے بعد اگر تم صبر کر لو، معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے، ورنہ تم جانو اور یہ قیامت والے دن جانے۔ ٹھیک ہے، بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں قرضہ لینے والے، 2 3 4، تو جتنا مال موجود ہو تو قرضوں کے تناسب سے ان کو وہ پیسے دے دیے جائیں جتنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیں گے، نہیں معاف کرو گے تو تم جانو اور یہ قیامت والے دن جانے۔ بچیوں پر اولاد سے کوئی ذمہ داری میں وہی کہہ رہا ہوں، اولاد کے اوپر کوئی فرض واجب نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی لاگو نہیں ہے حکم کہ تمہاری ہم گردن پکڑیں گے، بچوں کو پکڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فرض اور لازم، کہ تم قرضہ نہ دے تمہیں پولیس کے حوالے کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اولاد کے اوپر اپنے والدین کا حق سمجھتے ہوئے جی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے، صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا قرضہ اتارا جائے، لیکن اگر بالفرض وہ نہیں اتارتے تو انہیں شرعی طور پر پولیس نہیں پکڑ سکتی، انہیں عدالت کے اندر گھسیٹا نہیں جا سکتا کہ بھئی تم قرضہ کیوں نہیں دے رہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں، صلہ رحمی کا حق یہ ہے، والدین چونکہ ان کے کتنے حقوق ہیں آپ حضرات کو پتہ ہی ہے، تو صلہ رحمی کا، رشتہ داری کا، اپنے والدین کا حق یہ ہے کہ ان کا قرضہ اتارا جائے۔ تو اگر وہ بچے دے دیں گے تو انشاءاللہ ان کا والد، ان کی والدہ جو بھی ہے تو انشاءاللہ وہ آخر میں بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور آخری مسئلہ آج کا وہ یہ ہے کہ ہاں، قرضے دے دیے، قرضوں کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی، یہ 2 کام کرنے کے بعد پھر وراثت تقسیم ہوگی، پہلے یہ 2 کام کرنے ہوں گے۔ تو 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنے رشتہ دار کی وراثت سے معروم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 قتل، نمبر 2 کفر، نمبر 3 غلامی۔ مطلب اگر خدا نہ خاصہ کسی نے اپنے والد کو، والدہ کو یا اپنے ایسے رشتہ دار کو قتل کر دیا جن کی وراثت سے اس کو حصہ ملنا تھا، اب اس کو حصہ نہیں ملے گا، اگرچہ اس کا حصہ بنتا بھی ہو نا، لیکن اب اس کو حصہ قتل کرنے کی وجہ سے بندہ وراثت سے معروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 خدا نہ خاصہ اگر کوئی رشتہ دار کافر ہو جائے تو کفر کی وجہ سے بھی یہ کیا ہو جاتا ہے، وراثت سے معروم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رشتہ دار فوت ہوا، وہ مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے، تو کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا۔ اور ایک اگر غلام ہو تو غلام آزاد کا بھی وارث نہیں ہوتا، اگر کوئی رشتہ دار کسی کا غلام ہے، غلامی پہلے ہوتی تھی، اب تو خیر نہیں ہے، تو وہ بھی وراثت سے معروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ جو جتنے بھی ضروری مسائل ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ